بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر واو غیر مکسور وچ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف دے الف ہو کے ڈھے حکم یہ ہے فا کلمہ اس دے نو حرکت ضمہ دی دیندے ہیں وجوباً۔ یہ قانون آ گیا ہے جو عرض کیا تھا کہ کلنا کے بعد یہ کلنا کیسے بنا۔ فارسی قانون یہ ہے، دھیان فرمائیں، واو غیر مکسور ماضی معلوم میں ثلاثی مجرد اجوف میں اتنی شرطیں ہوں تو یہ اچھا جی الف ہو کر گر بھی جائے، اتنی شرطیں۔ حکم یہ ہے یہ جو ماضی معلوم جس میں ایسی واو ہے یہ اس ماضی معلوم کے فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں وجوباً۔ کل سمجھیے، اب مطلب میں شرطیں گنے، دھیان کرو جی علماء کرام، قانون کا مطلب کیا ہے؟ واو ہو، کون ہو؟ ایک شرط، مکسور نہ ہو، مکسور کیا ہوئے؟ شاباش، ماضی میں ہو، کہاں ہو؟ مضارع وغیرہ میں نہ ہو، ماضی میں ہو، اور ماضی بھی ثلاثی مجرد کی ہو، ماضی بھی اور اجوف ہو، ماضی بھی اجوف ہو، اور وہ واو الف بن کر گر بھی چکی ہو، وہ واو اتنی شرطیں، اتنی واو ہو، غیر مکسور ہو، ماضی میں ہو، ماضی ثلاثی مجرد ہو، ماضی ثلاثی مجرد اقسام میں سے اجوف ہو، اور وہ واو غیر مکسور الف بن کر گر چکی ہو۔ حکم یہ ہے اس ماضی کے فا کلمہ کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے۔ ثلاثی مجرد کی ماضی معلوم میں فا کلمے پر کیا ہوتا ہے؟ تو ماضی مجہول میں ہمیشہ فو ایلا کو وزن ہے، کمال ہے ذرا، تو فا کلمے پر کیا ہوتا ہے ماضی معلوم میں؟ حکم یہ ہے کہ ماضی معلوم کے فا کلمے کو حرکت ضمے کی دینا واجب ہے، حرکت یہ ہے قانون، شرطیں اور حکم۔ مطابق کی مثال ہے قولنا، کون؟ اور تاولا سے تاولنا، تاولا سے اور شرفنا، قولنا اور اچھا جی واو پر کالا والا قانون لگایا کہ کون لایا؟ شرطیں ہیں، کیا بن گیا؟ قولنا سے تولنا سے تولنا، اب کیا ہو گیا؟ علیحدہ کہ غیر ہی؟ اچھا پہلا ساکن کیا ہے؟ لہذا اس کو تو کیا بن گیا؟ قالنا اور طالنا کیا بن گیا؟ ایتھے پہنچانا ہے پچھلے قانوناں نال، کتھے؟ قالنا اور طالنا پر۔ اب یہ قانون شروع کریں کہ یہ جو قالنا طالنا ہے ان میں واو جو ہے نا جی کیا ہو گئی؟ صبر کرو، یہ واو ہے جو الف ہو کر گری ہے، ماضی ثلاثی مجرد میں بھی ہے، اجوف بھی ہے، ساری شرطیں ہیں کہ کوئی نہیں؟ لہذا آپ قانون جاری کریں گے کہ اس کے فا کلمہ کو حرکت، لہذا قالنا سے طولنا سے طولنا ہو گیا۔ تو اے گردان جدو سنانی چاہویاں طوالا طوالا طوالو طوالت طوالتا، اس قانون لگنا ہے کالا والا، اصل میں کیا تھا؟ تاولا تھا، واو الف سے بدل گئی، 5 سیغے آگے اگے تولنا، ایتھے پھر ایک قانون لگنا ہے کالا والا، ایک لگنا ہے التقاء ساکنین والا، ایک آ جڑا ہون پہ پڑھ دے ہیں، سمجھ آئی یا؟
تین کٹھے ہو کے کتنے لگن گے تلنا تے پھر تلنا تلتا تلتما تلتم تلتے تلتما تلتنا تلتو تلنا قال قالا قالو قالت قالتا صرف ایکو قانون ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدلایا. قلنا میں کتنے قانون ہیں؟ ایک قالا والا واو الف بنی پھر التقاء ساکنین والا پھر واو حذف ہونے کے بعد فا کلمے کو حرکت ضمے کی دی. یہ قانون جو پڑھ رہے ہو تو قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتنا قلتو قلنا. پنجا سیگا میں ایک قانون تے 14 چو 5 کٹو تے پیچھے 9 سیگا میں تین قانون کالا والا التقاء ساکنین والے ابھی جو پڑھ رہے ہو سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ ہوں ترجمہ دیکھو دھیان نال. مطلب قانون کا کیا ہے؟ واو ہو غیر مکسور ہو جو کہ واقعہ ہو ماضی ثلاثی مجرد اجوف سے الف ہو کر واو گر جائے تو فا کلمہ اورا اس ماضی کے فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی دینا واجب ہے. مثال جیسے قلنا اور تلنا اصل میں قوالنا قوالنا تھے. واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں. یہ قانون آ گیا کالا والا. قالنا طولنا ہو گئے پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور لام کے دوواں وچ. الف کو حذف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ قانون کل پڑھ چکے ہو. پہلا ساکن کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ قالنا طولنا بن گئے. ہن آندے نے بھی اے گل آئی جی اپنی یہ واو الف ہو کر کیا ہو گئی ہے؟ ماضی میں ہے ثلاثی مجرد بھی ہے اجوف میں بھی ہے کہ کوئی نہیں بھی ہے روٹی بھی کھائی ہے ہوش بھی کوئی نہیں ہے. تو لہذا حکم یہ ہے کہ فا کلمہ کو حرکت ضمہ کی دیتے ہیں. قلنا تلنا بن گئے ہو گئے. اب اعتراضی مثالیں کیا جو شرطیں لگائی ہیں ساری. نمبر 1 ہم نے کہا ہے کہ واو غیر مکسور ہو. کیا ہو؟ اعتراض ہوا کہ مکسور ہو. اگر واو مکسور ہو ماضی معلوم میں اس کا اگلا قانون آ رہا ہے. اس کا اوکے ہر واو آتے یا مکسور ہر واو مکسور آتے یا مطلقاً آ رہا کہ نہیں؟ اکرتے کھوالی وچ چاہمے ہوں اگلا قانون آ رہا ہے جڑا وہی آ رہا ہے. ہر واو مکسور آتے یا مطلقاً ماضی معلوم میں الف ہو کر گر جائے تو کیا کرنا ہے؟ حرکت کسرے کی دینی ہے. وہ اگلا قانون آ رہا ہے لہذا اس کا حکم آگے آ رہا ہے. اس لیے اس کی مثال اب چھوڑ دی ہے. کس کی؟ کہ واو مفتوح ہو یا نہ واو کیا ہو مکسور چھوڑ دی. وہ آگے آ رہا حکم اس کا. ہم نے کہا کہ ماضی میں ہو. کتھے ہو؟ اعتراض ہوا کہ اچھا جی مضارع ہے خاف یا خافو سے یخوفنا کیا معلوم مجہول ہے. یخوفنا معلوم کیا ہے؟ بڑھیا معلوم تو مجہول ہے. یہ قانون آگے آئے گا. واو متوسط ہے ما اور مفتوح ہے. ما قبل حرف صحیح ساکن ہے. اس کا فتح ما قبل خا کو دیا اور واو کو الف سے بدلایا. جب الف سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ یخافنا تے. اب التقاء ساکنین ہو گیا کہ کوئی نہیں؟ پہلا ساکن کیا ہے؟ اس لیے اس کو تو کیا بن گیا؟ اب اس میں شرطیں بعض پائی جا رہی ہیں. یہ واو ہے الف ہو کر گری ہے کہ نہیں؟ ثلاثی مجرد ہے کہ نہیں؟ اجوف ہے کہ نہیں؟ لیکن قانون جاری. ہم نے کہا تھا ماضی میں ہو. یہ کتھے ہے؟ مضارع میں ہے جی. گل سمجھیے. اس لیے یہاں حرکت ضمے کی نہیں دینی جی. یخافنا تے یخافنا پڑھیں گے. یخافنا اصل میں کیا ہے؟ ایک قانون لگا ہے نقل حرکت والا. نقل حرکت کر کے الف سے بدلایا. پھر کون سا قانون لگا ہے؟ تو
تو دو قانوناں تو بعد بنے کی یخافنا اے مطلب ہے۔ اچھا جی تیسری اعتراضی مثال ہم نے کہا ہے کتھے ہو ثلاثی مجرد میں، اعتراض ہوا کہ ثلاثی مزید میں ہو۔ مثلا قالا کو باب فعال پہ لے گئے تو اق والا سے اقالا، اقالا قالا اقالو اقالت اقلنا، اقلنا اصل میں کیا ہے اقولنا، کیا ہے واو متوسط ہے، حرکت نقل کر کے کاف کو دی، واو کو الف سے بدلایا تو کیا بن گیا اقالنا۔ اب کیا ہو گیا پہلا ساکن اس کو کیا بن گیا۔ اب اس قانون کی شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ کیا شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ واو الف ہو کر گری ہے کہ نہیں، ماضی میں ہے کہ نہیں، اجوف میں ہے کہ نہیں، لیکن قانون جاری اس لیے کہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ماضی کس کی ہو اور یہ لہذا اس کو اقلنا ہی پڑھیں گے اقلنا نہیں پڑھیں گے جی، سمجھائیے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی اے نال ترجمہ کر لو جی، ترجمہ کتوں ترجمہ کرنا جی پچھوں ہم نے کہا واو غیر مکسور ہو، اعتراض ہوا مکسور سے، حکم اس کا آگے آ رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ ماضی میں ہو، اعتراض ہوا مضارع سے، جیسے یخفنا یخفنا اصل میں یخوفنا یخوفنا تھے، واو متوسط مفتوح ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن کون قاف خا خا، تو کیا کیا اس کے فتح کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، ایک قانون پورا ہو گیا۔ التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان الف اور فا کے الف کو حذف کرتے ہیں تو یخفنا یخفنا ہو گیا۔ اب قانون اس قانون کی بات، یہ واو الف ہو کر گری ہے، ثلاثی مجرد میں ہے، اجوف میں ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ ماضی میں ہو، یہ مضارع میں ہے۔ ہم نے کہا ہے ثلاثی مجرد میں ہو، اعتراض ہوا ثلاثی مزید سے، جیسے اقلنا اصل میں اقولنا تھا، واو متوسط ہے مفتوح ہے، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن، فتح اس کا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، اقال نہ ہو گئے، قانون پورا ہو گیا۔ پس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان الف اور لام کے الف کو حذف کرتے ہیں، اقل نہ ہو گیا۔ ہن ایک قانون آیا، ہن اینی گل تو بعد کہ یہ واو الف ہو کر گری ہے، ماضی میں ہے، ماضی اجوف ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ثلاثی مجرد میں ہو، یہ مزید میں ہے۔ اور اعتراضی مثال جی یہ ترجمہ ہو گیا ہے، ہم نے کہا کہ اجوف میں ہو، کتھے ہو، اعتراض ہوا کہ اجوف میں نہ ہو، دعا نہ دعا دعا دعوا دعو دعت، چوتھا سیگا کون ناقص، دعت اصل میں ہے دعوت، واو پر کالا والا قانون جاری ہوتا ہے کہ نہیں، کیا بن گیا دعوت سے دعات، التقاء ساکنین ہو گیا کہ کوئی نہیں، پہلا ساکن کیا ہے، اس کو پیچھے کی بچا، اب یہ قانون آ گیا لنگوٹا کس کے، یہ واو ہے الف ہو کر گری ہے، ماضی میں ہے، ثلاثی مجرد میں ہے، ساری شرطیں ہیں لیکن قانون جاری، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ماضی کس کی ہو اور اے تا اے مطلب لہذا قانون جاری نہیں کریں گے۔ شاباش، ہم نے کہا اجوف میں ہو، اعتراض ہوا غیر اجوف سے، جیسے دعت اصل میں دعوت تھا، وہ متحرک ما قبل اس کا مفتوح، اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو دعات ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان الف اور تا کے الف کو حذف کرتے ہیں، دعت ہو گیا۔ ہن ایک قانون آ گیا،
یہ واو الف ہو کر گری ہے، ماضی ثلاثی مجرد میں ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہاں کہ اجوف میں ہو یہ ناقص میں ہے۔ سنی گلو ہن پڑھ قانون۔ ہر واو غیر مکسور وچ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف دے الف ہو کے ڈھے کم اے کرنا ہے فا کلمے اس دے نو اس ماضی دے نو فا کلمے اس دے نو حرکت ضمہ دی دیندے ہیں وجوبن۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اگر پڑھنے تو پڑھ تھوڑا جا ہے پڑھ۔ بواد کے بود متحرک در اتر ساری غلطیاں یار۔ متحرک ما قبلش مفتوح یارا بانی بدل کردن بانا شد بانا شد بانا شد پس التقاء ساکنین شد میا الف و عین الف را حذف کردن بانا شد پس فتح فا کلمہ را بکسرہ بدل کردن تا دلالت کند بر حذفیت یا بینا شد حذفیت یا حذفیت یا بینا شد۔ فارسی تو ٹھیک پڑھنے کی کوشش کرو خدا دے بندو کوئی جی ہو سکتا کبھی آواز تو بدلاؤ بناؤ۔ اچھا جی باع کون اصل میں ہے باجا کیا ہے یہ کیڑی شے ہے کیڑی ماضی اب تک سامنے کالا والا قانون لگتا کہ کوئی نہیں کی بن گیا باجا سے بن گیا باع باع باعو باعت باعتا ایتھے پہنچ گیا۔ چھواں سیگا بے نا کون چھواں سیگا ہے بے نا ہن ایندا آپریشن کرنا بھی ایک میں بڑھیا انج بے نا بے نا اصل میں چھواں سیگا بایا دا کندا اگ پیچھے بھی تو پتہ لگے نا بھی کی پہ کرتے ہیں بے نا اصل میں بیعنا تھا کیا تھا بر وزن فعلنا پورا ہے کہ کوئی نہیں بیعنا یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح پہلا کم تو یہ کیا کالا والا قانون جاری کیا اس یا کو کیا کیا الف کے ساتھ بدل کیا تو کیا بن گیا اب التقاء ساکنین ہو گیا الف اور عین کے درمیان تو ایک کیڑا التقاء ساکنین پہلا ساکن کی شے ہے لہذا الف کو حذف کرتے ہیں تو کیا بن گیا اب فا کلمے کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدلتے ہیں تو کیا بن گیا کیوں بدلتے ہیں تاکہ دلالت کرے کہ اس سے یا حذف ہوئی ہے اس سے کیونکہ کسرہ یاد ہے مناسب ہے وہ یا دو کسریاں دا مجموعہ ہے تے واو دو تے الف اے مطلب ہے مانا کر بے نام اصل میں بیانہ تھا یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں بانا ہو گیا اس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور عین کے الف کو حذف کرتے ہیں تو بانا ہو گیا بس فتح فا کلمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر تو بیعنا ہو گیا۔ ہن پڑھ کے قانون ہر واو مکسور اور جڑی پچھو کڈی سی غیر مکسور ہر واو مکسور آتے یا مطلقاً پاویں مکسور ہوئے تے پاویں مفتوح ہوئے تے پاویں مضموم ہوئے ایک ہی ہوئے وچ ماضی معلوم ثلاثی مجرد شرطاں ہوئی نے اجبف دے الف ہو کے ڈھے تو فا کلمہ اس دے نو حرکت کسرہ دی دیندے ہیں وجوباً۔ سمجھی بات ہو ادھر دھیان کر تعلیل آ گئی ہے کہ کو نہیں آئی اگر ٹور قانون ہر واو مکسور اور یا مطلقاً ماضی ثلاثی مجرد اجبف سے الف ہو کر گر جائے اس کے فا کلمے کو حرکت کسرہ کے دیتے ہیں وجوباً۔ یہ فارسی قانون آ گیا۔ مطلب قانون کا کیا ہے واو ہو
کیا ہو؟ مکسور ہو. اور یا مطلقاً، یا کیا مطلب؟ یہ واو مکسور اور یا کوئی بھی حرکت والی ہو، کتنی ہو بے؟ ماضی میں ہو، ماضی ثلاثی مجرد کی ہو اور ہفت اقسام سے اجوف ہو. یہ واو مکسور اور یا مطلقاً الف ہو کر گر جائیں، الف ہو کر. حکم یہ ہے اس ماضی معلوم کے فا کلمے کو حرکت کسرے کی دینا واجب ہے. اچھا جی، اب شرطیں، یہ قانون آ گئے. حکم یہ ہے کہ اس ماضی معلوم کے فا کلمہ کو حرکت کسرے کی دینا. جی میں پچھلا قانون ہے کہ حکم یہ ہے کہ ماضی معلوم کے فا کلمے کو. مثالیں سمجھیں، ترجمہ کر لو. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر واو مکسور اور یا مطلقاً ماضی ثلاثی مجرد کی ماضی میں اجوف سے الف ہو کر گر جائیں. یہ واو مکسور اور یا مطلقاً فا اس ماضی کے فا کلمہ کو حرکت کسرہ کی دینا واجب ہے. مطلقاً کا معنی کیا ہے؟ خواہ مفتوح، خواہ مکسور، خواہ مضموم ہو. اے معنی کندہ مطلقاً کا مطلب ہے کہ وہ یا خواہ بس. اب مطابقی مثالیں 4 بننی ہیں. ایک واو کی تے 3 یا دیاں. ایک پہلے واو دی مثال، واو مکسور کی مثال. خافا ہے نا، کون؟ اصل چی خاویفا کیے خاویفا یخ وافو، خاویفا. اور تو پچھے پڑھیں 2 مثالاں کہ کون نہیں پڑھی ہیں؟ یخ وافو، یخ وافو جو نہیں پڑھی ہے پیچھے مضارع. ان ماضی کی ہے. یہ وزن فاعلا یفعلو، وزن کی ہے خاویفا. یہ جڑا خاویفا ہے، خاویفا استقالہ والا قانون لگتا ہے کون لگتا؟ خاویفا. واو متحرک نہیں، ما قبل قانون لگا تو کیا بن گیا؟ خاویفا سے التقاء ساکنہ کی تو بچا گیا. خافا سیدھی گل کے خافا، 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 خافو، خافت، خافتا. 5 سیگا کنے قانون لگے؟ کیڑا؟ 6واں سیگا اندائی خفنا کیے. یہ اور سمجھو اصل میں ہے خوفنا. کیا ہے؟ وہ خوفا فول کے بنتا ہے. اگر وزن ہو فاعلہ تو 6واں سیگا کیا ہوتا ہے؟ فاعل نہ نہیں ہوتا. کمال ہے. اصل میں کیا ہے؟ خوفنا. واو متحرک ہے کہ کوئی نہیں؟ ما قبل مفتوح ہے. کالا والا قانون جاری ہوتا ہے کہ نہیں؟ کر دو. کیا بن گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ التقاء ساکنہ ہوا کہ نہیں؟ پہلا ساکن کیا ہے؟ حذف ہو گیا. کیا بن گیا؟ اب یہ قانون جاری کرنا ہے. یہ واو مکسور ہے، ماضی میں ہے، ماضی ثلاثی مجرد ہے، اجوف ہے، الف ہو کر گر گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس ماضی معلوم کے فا کلمے کو حرکت کسرے کی دینا واجب ہے. تو خافنا سے کیا بن گیا؟ اب خفنا پر کتنے قانون جاری ہیں؟ قالا والا اور ایک اے جڑا ہون پڑے ہے. ایک اے جڑا سنا لگا نہیں آخنا استاد جی، ایک اے جڑا ہون پڑے ہے اس ٹائم یہ قانون سنانا ہے. اس وقت یہ نہیں آخنا کیڑا جڑا ہون پڑے اس لیے سنانا ہے قانون. مہربانی. اب خفنا، خفتا، خفتما، خفتم، خفتے، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا. اے پوری گردان ہوگی. اچھا جی، یہ ایک مطابقی مثال آگی. دھیان کر. مثال واو مکسور کی جیسے خفنا اصل میں خوفنا تھا. واو متحرک ما قبل اس کا مفتوح اس واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں. خاف نہ ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا. درمیان الف اور فا کے الف کو حذف کرتے ہیں. خف نہ ہو گیا. اے نہ کوئی تے پیچھے پڑھ لے. اب یہ قانون ہے. یہ واو مکسور ہے کہ کوئی نہیں؟ ماضی ثلاثی مجرد میں اجوف سے ہے کہ کوئی نہیں؟ الف ہو کر گر گئی ہے کہ کوئی نہیں؟ لہذا فا کلمے کو حرکت کسرے کی دینا واجب ہے. تو کی بن گیا؟ ایک کو دلیل دیتی ہے بے فا کلمے کو حرکت کسرے کی کیوں دی ہے؟
تاکہ دلالت کرے باب کی بنیت پر. باب کی بنیت دا مطلب ہے بھی جلے کسرہ دیاں گے تو کسرہ دلالت کرے گا کہ ان دا وزن فاعلہ ہے، فاعلہ تے فاعولہ نہیں. ایک کسرہ جڑا ہے نا یہ دلالت کرے گا کہ ان دا اصل جو وزن کی ہے فاعلہ ہے، کی ہے اور وزن فاعلہ اور نہیں ہے. جس لئے صرف دے قانون بنے نا اس تو پہلا کدی بھی کسے خوافنا نہیں سی پڑھیا. سارے پڑھتے خاف آتے خفنا نے مڈو. قرآن پاک سارا نازل ہویا ایویں یہ صرفیاں بعد میں جس لئے قوانین بنائے تے نال توجیہاں کڈیاں بھی انج کیوں کیتا جی. کولنا تے تولنا وچ پیش پڑی دی الگ اتھے بھی واو حذف ہوئی ہے، خفنا وچ بھی واو حذف تے خفنا پڑھتے پہ زیر دیتی پھر توجیہ کڈی اس لیے کہ دلالت کرے کہ کس پر باب کی بنیت پر. بنیت دا مطلب ہے کہ ان دا وزن کی ہے، کیونکہ کسرہ دیتا ہے تو کسرہ دلالت کرے گا کہ اصل میں کیا ہے یہ فاعلہ ہے. کیا ہے؟ تاکہ دلالت کرے کس پر باب کی بنیت پر. باب کی بنیت بنا بھئی وزن کی ہے مطلب جے بنیت دا. تو خفنا ہو گیا. اب یا کی مثال، تو یا کی 3 مثالیں بننی ہیں، فاعلہ، فاعلہ تے فاعولہ. سنی تینوں مثالیں اکٹھی دیتے ہیں. اچھا جی، بینا، ہبنا، ہا زیر حمزہ ہے نون زبرنا ہے نا، اے ذرا سمجھنے کو نہیں ہونا جی. یہ 3 مثالیں اصل میں ایک ہے. پہلا ہے بیانا، یہ کیا بن گیا؟ یہ یا کیا ہے؟ ہبنا اصل میں ہے حیبنا، یہ یا کیا ہے؟ ہے نا اصل میں ہے حیونا، یہ یا کیا ہے؟ تو دیکھو فاعلہ، فاعلہ، فاعولہ تینے ماضیاں آندیاں کندیاں یا دیاں. بولو یا مطلقاً بھی پاویں یا کی ہوئے. دیکھو بیانا، یہ یا کیا ہے؟ حیبنا تے حیونا. مطلب ہے کہ ایک ماضی فاعلہ، ایک ماضی فاعلہ تے ایک ماضی فاعولہ تانج بننا ہے جی. اب ان تینوں میں ذرا غور فرمائے. بیانا میں، حیبنا میں، حیونا میں، تینوں میں یا متحرک ہے کہ کوئی نہیں؟ ما قبل مفتوح ہے کہ نہیں؟ تینوں میں یا کو الف سے بدلایا تو بیانا سے کیا بن گیا؟ باعنا. حیبنا سے، حیونا سے. اب التقاء ساکنین ہوا کہ نہیں؟ پہلا ساکن کیا ہے؟ اس کو بانا، حبنا تے ہنا. اب یہ قانون آ گیا کہ یا ہے، کیا ہے؟ کیونکہ یا کے مضموم مکسور ہونے کو دخل نہیں، مطلقاً ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مضموم ہے، مکسور ہے، مفتوح ہے. یا ہے، ماضی میں ہے، ماضی ثلاثی مجرد ہے، اجوف بھی ہے، الف ہو کر گری ہے کہ نہیں؟ لہذا اب یہ قانون جاری ہو گیا کہ فا کلمے کو حرکت کسرے کی دینا واجب ہے. تو بانا سے، حبنا سے تے ہنا سے، نہ ہنا سے ہنا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش جی، اے مطابقی مثالاں. لہذا بیٹا جی پچھو شروع کرو ہے گردانہ. بایا، کیا کون سا قانون جاری کیا؟ باع، باع، باعو، باعت، باعتا. 6واں سیغہ بینا. اس پر کتنے قانون جاری ہوئے؟ کیا تھا؟ بیانا، کالا والا، پھر التقاء ساکنین والا، پھر کسرہ دینے والا. بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتے، بیعتما، بیعتنا، بیعتو، بینا. مثال یا مطلقاً کی بیعنا، ہبنا، ہئنا. اصل میں بیعنا، حیبنا، حیونا تھے. یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح، اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں. باعنا، حابنا، ہانا ہو گئے. بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور عین کے ایک کندے وچ؟ باعنا وچ. اور درمیان الف اور با کے کس میں؟ ہابنا میں. اور درمیان الف اور حمزہ کے کس میں؟ ہانا میں. یہ 3 بکرے بکرے.
تو لہٰذا چونکہ پہلا ساکن مدہ ہے اس لیے الف کو حذف کرتے ہیں تو بانا ہبنا ہنا ہو گئے. یہ یا الف ہے، الف ہو کر گری ہے کہ کوئی نہیں؟ ماضی ثلاثی مجرد اجوف سے ہے کہ کوئی نہیں؟ شابہ. فا حکم کیا ہے؟ فا کلمے کو حرکت کسرے کی دیتے ہیں. اچھا جی، یہ اور پھر دلیل دیتی ہے تاکہ دلالت کرے کس پر؟ یا کی حذفیت پر. چونکہ کسرہ یا کے کیا ہے؟ موافق ہے. تو کسرہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ کسرہ دلالت کرے بے تو کون ڈگی ہے؟ ہاں، اثار بتلاتے ہیں کہ یہاں کبھی مکان تھے. گل سمجھی نا جی؟ تاکہ دلالت کرے کس پر؟ یا کی حذفیت پر. تو کیا بن گیا؟ بے نا ہبنا ہے نا ہو گئے. گل سمجھیے. اعتراضی مثال نمبر 1. ہم نے کہا ہے کہ واو مکسور ہو، شرط لگائی ہے. سوال ہوا کہ مکسور نہ ہو، مفتوح یا مضموم ہو تو کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں پچھلا قانون کو نہیں کہ پڑھیا کہ پڑھے انہوں کے کری دے حرکت کے کری دی فاقل میں نو اے مطلب ہے. ہم نے کہا واو مکسور ہو، اعتراض ہوا غیر مکسور کے سے، غیر حکم اعتراض ہوا غیر مکسور سے، حکم اس کا گزر گیا ہے کہ کوئی نہیں گزریا. ان کے کریدہ فاقل میں نو حرکت ضمے کی دیتے ہیں جی. اچھا جی، دوسری مثال، دوسرے اعتراضی مثال. ہم نے کہا ہے کہ ماضی میں ہو. کہاں ہو؟ سوال ہوا کہ ماضی میں نہ ہو، مضارع میں ہو. مثلا یا ہبنا تے جو ہبنا، وہی جو ماضی اس کا مضارع اصل میں ہے یا یبنا یو یبنا. یا متحرک ہے، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے، اس کی حرکت نقل کر کے، ابھی یہ قانون نہیں آیا، ما کا نقل کر کے ما قبل کو دی اور یا کو الف سے بدلایا تو یا ہابنا تے یو ہابنا. التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ ہے گرا دیا یا ہبنا یو ہبنا. اب یہ قانون آ گیا، یہ یا ہے جی اجوف میں ہے، الف ہو کر گری ہے، باقی ساری شرطیں ہیں. لیکن یہاں کیا کریں؟ فا کلمے کو حرکت ضمہ کی دیں، کسرہ کی، یہ کام نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایسی واو یا کہاں ہوں اور یہ. اچھا جی، ہم نے کہا تھا ماضی میں ہو، اعتراض ہوا مضارع سے. یا ہبنا یو ہبنا، اصل میں یا یبنا یو یبنا تھے. یا متحرک، ما قبل یا کا حرف صحیح ساکن کے کیتا حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، یو ہابنا ہو گئے. پس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان الف اور یا کے. الف کو کیونکہ مدہ ہے الف کو حذف کرتے ہیں، یا ہبنا ہو گیا. ہوں ایک قانون آ گیا اور اس جگہ یا الف ہو کر گری ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ماضی میں ہو، یہ مضارع میں ہے. گل سمجھی؟ اور اعتراضی مثال، ہم نے کہا ہے کہ ماضی ثلاثی مجرد کی ہو. اگر ماضی بے نہیں وہی اس کا جو پیچھے قانون پڑا اس کی مثالیں وہ نہیں ہے، یعنی اس جیسی مثالیں آ رہی ہیں. اگر ماضی ثلاثی مجرد کی نہ ہو، ثلاثی مزید کی ہو تو یہ قانون جاری. دیکھیں با کو با بفعال پہ لے گئے تو جمع کا صیغہ ہے ابانا، اصل میں ہے اب یانا. کیا ہے؟ اکرمنا. یہ یا متوسط ہے، مفتوح ہے، ما قبل اس یا کا حرف صحیح ساکن ہے کون؟ با. اس کا فتح نقل کر کے با کو دیا، یا کو الف سے بدلایا تو ابانا ہو گیا. التقاء ساکنین ہو گیا، الف اور عین کے درمیان پہلا ساکن مدہ ہے گر گیا تو ابانا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب یہ قانون آ گیا، یہ یا الف ہو کر گری ہے، ماضی میں ہے، ماضی اجوف بھی ہے کہ کوئی نہیں، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ وہ ماضی ثلاثی مجرد ہو، یہ ماضی لیکن پھر ترجمہ سنو دھیان نال. ہم نے کہا ہے ثلاثی مجرد میں ہو، احتراز ہوا مزید سے، جیسے ابانا اصل میں اب یانا تھا،
یا متوسط ہے، مفتوح ہے، ما قبل اس کا حرف صحیح ساکن ہے، لہذا فتح اس یا کا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو ابانا ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور عین کے، چونکہ الف مدہ ہے اس لیے الف کو حذف کر دند لکھا، کو نہیں لکھا، حذف کرتے ہیں، ابانا ہو گیا۔ اب یہ قانون آ گیا، یہ یا الف ہو کر گری ہے، ماضی میں ہے، اجوف ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے ثلاثی مجرد میں ہو، یہ ثلاثی مزید میں ہے، چل سمجھی؟ اچھا جی، اور ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ اجوف ہو، کیا ہو، وہ ماضی اجوف کی ہو، تب اعتراض ہوا اگر اجوف نہیں ہے تو قانون جاری نہیں کریں گے، مثلا رمت، رما ہے نا، رما ناقص یائی، کون، کل مثال آئے سی دعت دی، واو دی، واو دا قانون سی، یہ یاد آئے، واو مقصور تو نکل گئی تو باقی دو واواں پیچھے آ گئی ہیں، اس واسطے یاد یا مثالاں ساریاں، رمت اصل میں راما یت کیے، کالا والا قانون جاری ہوا تو رمات کی، رمات، تو التقاء ساکنین ہو گیا، پہلا ساکن مدہ حذف ہو گیا رمت، اب یہ قانون آ گیا، ماضی ہے، ثلاثی مجرد ہے، یا الف ہو کر گری ہے، شرطیں ہیں، لیکن فا کلمے کو حرکت ضمے کی، کسرے کی دینی چبل کھوپڑی، حرکت کسرے کی نہیں دیں گے۔ میں کو گل کراں تے جڑا بڑے بڑے علماء تے سید بادشاہاں تو سوا وے جڑے پائی سات میرے رنگ انہاں نوں ویانا ہونا جی، مہربانی بھائی۔ اچھا جی، کہ یہ جو ہے نا ہم نے کیا شرط لگائی تھی، وہ ماضی کون سی ہو، تو یہ ماضی ناقص کی ہے کہ کوئی نہیں، لام کلمہ حرف علت ہوے تو کیا ہونا ہے، گل ہے یار کمال۔ اچھا جی، ہم نے کہا ہے اجوف میں ہو، اعتراض ہوا اجوف کے غیر سے، جیسے رمت اصل میں راما یت ہے، راما یت تھا، یا متحرک ما قبل اس کا مفتوح، لہذا اس یا کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو رمات ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان الف اور تا کے، الف کو حذف کرتے ہیں تو رمت ہو گیا۔ اب یہ قانون، یہ یا الف ہو کر گری ہے، ثلاثی مجرد، اگے کے لکھے ہے، انہوں کٹیا کون کٹیا ہے، یہ اجوف ہے، گل لینا پھر جی، گری ہے، ثلاثی مجرد میں ہے، یہ نہیں ثلاثی مجرد اجوف میں ہے، ثلاثی مجرد میں ہے، قانون کیونکہ اجوف میں تو گل ہی مک گئی، قانون جاری نہیں کریں گے، قانون جاری کیوں، ناقص میں، کس میں ہے، ناقص میں ہے۔ اچھا جی، اگلی گل، ہاں ہم نے کہا تھا اجوف میں ہو، یہ ناقص میں ہے، گل مک گئی۔ ما گفتہ، آخری اعتراضی مثال، ہم نے کہا ہے کہ وہ الف ہو کر گرے تب فا کلمے کو حرکت، اگر ویسے گر جائے تو الف بن کر نہ گرے، ویسے یا گرے تو پھر فا کلمے کو حرکت کسرے کی، لسنا تے لستا، کون، اصل میں ہے لایسنا تے لایستا، کیا ہے، فاعلنا تے فاعلتا، لایس ہے نا، لایس، فاعلہ، فاعلنا، فاعلتا، یہ نہیں ہوتا کہ نہیں، علمنا، علمتا۔ اچھا جی، اب کیا ہوا، قانون تو یہ تھا کہ یہاں متحرک ہے ما قبل مفتوح الف سے بدلے، لیکن اس ایک خاص میں اس طرح نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر ضمہ ثقیل ہے اس کو گرایا اور یا کو حذف کر دیا، یہاں پر ضمہ ثقیل التقاء ساکنین ہو گیا، پہلے یا اور سین کے درمیان، حالانکہ پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، کہ مدہ ہے، لیکن یہ دونوں کام کہ یا کو الف سے نہ بدلانا ہے، اس کی حرکت کو گرانا، پھر التقاء ساکنین ہو گئے، پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، اس کو گرا دینا، یہ دونوں کام خلاف قیاس ہے، تو یا حذف ہو گئی ہے، یا اب ہمارا قانون آ گیا کہ اس میں ماضی ہے اور اجوف ہے اور یا حذف ہوئی ہے، لیکن چونکہ الف ہو کر، اس لیے قانون جاری، لہذا لسنا کو لسنا تے لستا کو لستا نہیں پڑھیں گے،
سمجھی گل کہ نہیں ہے؟ چونکہ دے وچ یا حذف تو ہوئی ہے لیکن خود گری ہے، اس لیے فا کلمے کو حرکت کسرے کی نہیں دیں گے۔ چلو جی، ہم نے کہا ہے الف ہو کر گرے، اعتراض ہوا غیر سے، جیسے لسنا لستا اصل میں لیسنا لیستا، کیونکہ پڑھا جو لیسا اصل میں لایسا ہے۔ اچھا جی، تھے کسرہ یا پر سکیل تا گراتے ہیں خلاف قانون، ساری گالی خلاف قانون، گراتے ہیں خلاف قانون تو لیسنا لیستا بن گئے، بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور سین کے، یا کو حذف کرتے ہیں لسنا لستا ہو گئے۔ کوئی سمجھی گال کہ کوئی نہ؟ ہر واو مکسور آتے یا مطلقاً وچ ماضی معلوم ثلاثی مجرد اجوف دے الف ہو کے ڈھے، فا کلمے اس دے نو حرکت کسرہ دی دیندے ہیں وجوبن،